گڈ مارننگ و صبح بخیر میرے عزیز طلباء و طالبات، میں فیضان رضا۔ آج کی اس ویڈیو میں 5ویں جماعت سبق نمبر 7 روشن چراغ، جو اس سبق کا جو نظم ہے، نظم روشن چراغ یعنی کویتا ہے، جس کے رائٹر ہے محمد شفیع الدین نیر۔ تو بچوں، آج ہم روشن چراغ کے بارے میں پڑھیں گے۔ سب سے پہلے یہ جان لیں کہ روشن چراغ کیا ہے۔ روشن چراغ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ چراغ جس سے ہمیں روشنی ملے۔ تو اب اس کے بارے میں کچھ جانکاری حاصل کر لیتے ہیں، اس کے بعد انشاءاللہ پھر آگے کی طرف اپنے سبق کو بڑھائیں گے۔ سب سے پہلے یہ جان لیں کہ روشن چراغ کیا ہوتا ہے۔ دیکھیے، روشن چراغ کہتے ہیں دیپ کو، دیا کو، ہے نہیں؟ تو چراغ کا کام کیا ہوتا ہے؟ اندھیرے کو دور کرنا۔ تو یہاں پر جو مصنف یعنی رائٹر محمد شفیع الدین نیر، یہ روشن چراغ کے ذریعے بچوں کو اس کی اہمیت اور اس کی قابلیت کے بارے میں بتانا چاہتے ہیں کہ جس طریقے سے ایک چراغ اندھیرے کو دور کرتا ہے، ویسے ہی اپنی زندگی کو بھی ہم لوگوں کو بنانی چاہیے، تاکہ ہماری زندگی سے، ہمارے قابلیت سے لوگوں کو فائدہ ہو، استفادہ بچے حاصل کریں۔ اس کے اندر میں بہت ساری باتیں کی گئی ہے، جس کو آئیے ہم پڑھتے ہیں، اس کے بعد پھر آگے کی طرف بڑھتے ہیں۔ کہہ رہے ہیں ذرا آسماں کا سما دیکھیے، ذرا آسماں کا سما دیکھیے، ستاروں کا جھرمٹ عیاں دیکھیے۔ ٹھیک ہے؟ سما بولتے ہیں نظارہ، کیفیت، کہ ذرا آسماں کا سما دیکھیے مطلب نظارہ دیکھیے، کیفیت دیکھیے، ستاروں کا جھرمٹ عیاں دیکھیے، یعنی ظاہر ہونا، یعنی ستاروں کا جو جھرمٹ ہے کس طریقے سے ظاہر ہو رہا ہے۔ ہزاروں ہی تارے ہیں نکھرے ہوئے، ہزاروں ہی تارے ہیں نکھرے ہوئے، کہاں نکھرے ہوئے؟ آسماں میں۔ ہے موتی کے مانند بکھرے ہوئے، اور کس کی مانند مانے طرح ہوتا ہے، کس کی طرح بکھرے ہوئے ہیں؟ موتی کی طرح بکھرے ہوئے ہیں۔ فلک پر ہیں ایسے یہ روشن چراغ، فلک پر ہیں ایسے یہ روشن چراغ، ہو آراستہ جیسے پھولوں کا باغ، ہو آراستہ جیسے پھولوں کا باغ، یعنی کہہ رہے ہیں فلک بولے تو آسماں، کہہ رہے فلک پر ہیں ایسے یہ روشن چراغ، یعنی کہہ رہے ستاروں کے بارے میں کہ فلک کے اوپر اس طریقے سے یہ چراغ روشن ہے جس طریقے سے پھولوں کا باغ یعنی پھولوں سے آراستہ ہوتا ہے، اس طرح چمکتے ہیں اور جھلملاتے ہیں یہ، ہمیں دیکھ کر مسکراتے ہیں یہ۔ کہہ رہے ہیں ستارے چمکتے ہیں اور جھلملاتے ہیں اور ہمیں دیکھ کر کیا ہوتے ہیں؟ مسکراتے ہیں۔ ستارے یہ سوتے نہیں رات بھر، ستارے یہ سوتے نہیں رات بھر، یہ پل بھر کو ہوتے نہیں بے خبر۔ کہہ رہے ہیں ستارے یہ کبھی نہیں سوتے ہیں، اور نہ یہ ایک پل، ایک منٹ کے لیے بھی، ایک سیکنڈ کے لیے بھی یہ بے خبر نہیں ہوتے ہیں۔ تو اگر کوئی ستارہ، تبھی اس کے اندر میں اتنی قابلیت ہے، چمک ہے، دمک ہے، کیونکہ اس نے اپنی پوری زندگی، اپنی پوری محنت اور کاوش کو صرف کیا ہے محنت میں، یہ کیونکہ سست اور بے خبر نہیں ہوتے ہیں۔ ٹھیک اسی طریقے سے انسان کو بھی ستاروں کی طرح چمکنی چاہیے، اور کبھی بھی کاہل و سست بے خبر نہیں ہونی چاہیے۔ یہاں پہ کہنے کا مقصد یہ ہو رہا ہے، سہانا ساما مجھ کو بھاتا ہے یہ، انہیں دیکھ کر دل میں آتا ہے یہ، کیا آتا ہے؟ کسی دن بڑا جب میں ہو جاؤں گا، کسی دن بڑا جب میں ہو جاؤں گا تو میں بھی چمک اپنی دکھلاؤں گا۔ تو میں نے کہا تھا نا شروع میں کہ بچوں، اس نظم میں قابلیت کو پیش کرنا مقصد ہے۔ تو یہاں پر جس طریقے سے ستاروں کی جھرمٹ کے بارے میں بتایا گیا کہ ایک ستارہ جو چمک کر کے پورے آسمان کو سجا دے رہا ہے، ایک گلشن کی طرح، گلشن کے مانند بنا دے رہا ہے، باغ کی طرح بنا دے رہا ہے، اس کے اندر میں موتیوں کی جیسی چمک اور موتیوں کی جیسی جھلک نمودار ہو جایا کرتی ہے۔ ٹھیک اسی طریقے سے ایک انسان بھی تارے سے کم پاور نہیں رکھتا ہے، بشرطے کہ ان کی زندگی ایک بہترین مائع ناز ہو۔ اگر اس کی زندگی مائع ناز ہوگا، بہترین ہوگا، تبھی جا کر کے اپنی زندگی، اپنی قابلیت کے بدولت وہ دنیا میں جو پڑے لوگ، جو ہمارے سماج میں، ہمارے معاشرے میں جو اندھیرے میں پڑے لوگ ہیں، ان کو اپنی قابلیت کی بدولت اجالے میں لائیں گے اور اپنے سماج میں پھیلی ہوئی برائیوں کو دور کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو میرے دوستو، اگر ہمارے اندر میں وہ قابلیت آتی ہے تو میں بھی ستارے سے کم پاور نہیں رکھتا ہوں۔ جس طریقے سے ستارے اپنے آسمان پہ چمکتے ہیں، چاند ایک روشن چراغ ہے، تو ویسے ہی ہماری زندگی کو بھی روشن چراغ ہونی چاہیے، تاکہ آنے والا کل ہمارا بہتر اور ایک مائع ناز شخصیت کے نام سے جانے مجھے دنیا۔ کسی دن بڑا جب میں ہو جاؤں گا تو میں بھی چمک اپنی دکھلاؤں گا۔ تو کیسے آپ دکھلاؤ گے؟ جب آپ کے اندر قابلیت ہوگی، علم ہوگا، ایجوکیشن ہوگا، تعلیم ہوگا۔ تو چند اہم الفاظ اور معنی ہیں یہاں پہ: سما نظارہ، کیفیت، آراستہ، سجا ہوا، جھرمٹ، جھونٹ، عیاں، ظاہر ہونا،
مانند طرح جیسا اور فلک آسماں۔ تو میرے عزیز بچوں، آج کا سبق اتنا ہی، پھر اجازت دیجیے انشاءاللہ۔ اور ایک اور بات سن لیں کہ اس نظموں کو اچھی طریقے سے یاد کر لیں اور اپنی کاپی میں نوٹ کر کے شیئر کریں، تاکہ مجھے پتہ لگے کہ ہاں واقعی آپ سبھی پڑھائی میں لگے ہوئے ہیں۔ خدا حافظ، فی امان اللہ۔